الاول جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تو اس دنیا میں بہت پہلے کا ہے. جو اب سے تھا وہ بھی نور تیرا اور جو ازل تک قائم رہے گا وہ بھی نور تیرا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی. جب 2 سال بعد حضرت عبد المطلب وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے کی. مکہ میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے بچے دائیوں کو دیتے تھے تاکہ وہ انہیں دودھ پلائیں اور اپنے گاؤں لے جائیں, ان کی اچھی تربیت ہو اور وہ عربی زبان بھی اچھی سیکھ جائیں, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ شہر کی زبان شرقی زبان ہے. لہٰذا جب دائیاں آئیں مکہ مکرمہ کا انہوں نے رخ کیا, ان کے ہمراہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آئیں. ساری دائیوں نے تو مختلف گھروں سے مختلف بچے دودھ پلانے کے لیے انہوں نے لے لیے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب کوئی بھی سنتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد نہیں ہیں, آپ یتیم ہیں, تو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہ لے کر جاتا, کیونکہ یتیم کے گھر سے زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہیں تھی. لیکن جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی اور بچہ نہ ملا تو انہوں نے سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دودھ پلانے کے لیے اپنے ہمراہ لے جائیں. ان کے پاس ایک خچر تھا جو کہ لاگر تھا, وہ اتنا تیز نہیں دوڑ سکتا تھا, بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ وہ گئیں اس خچر پہ بیٹھ کے تو خچر بہت تیز دوڑنے لگا. جو ان کے ہمراہ جو عورتیں آئی تھی, جو لوگ آئے تھے, وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے یہ خچر پرانا ہے یا آپ نے نیا لیا ہے, کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گئے تو جو ان کی اونٹنی تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی تو وہ بھی دودھ دینے لگی, تو ان کے گھر کے سارے برتن بھر گئے. انہوں نے اور ان کے شوہر نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور رات کو سو گئے. حضرت ابو طالب کے پاس اتنے بڑے خاندان کی سربراہی کا ان کے سر پر ذمہ تھا, لہذا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے, مثال کے طور پہ کپڑا, کھانا وغیرہ. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کم عمری میں ہی کام کرنا پڑا, سخت کام. وہ عمر جس میں بچے اپنا وقت بس کھیل کے کاموں میں دوسرے مشغلوں میں گزار دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ کے نیچے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے تھے, بکریاں چراتے تھے, یوں اپنا گزر بسر بھی کرتے تھے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات کا سامنا کیا. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مشکلات دیتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برساتے, کچرا پھینک دیتے, کچھ لوگ اوجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینک دیتے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایم سے, اپنے مشن سے نہ ہٹے, اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو چیز چوز کی تھی, جو راہ کو منتخب کیا تھا, اسی پر چلے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے تجھے اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر.